پاکستان کے تمام مسائل کی وجہ ہے عمران خان، اور پاکستان کے تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ عمران خان کو اس کے عہدے سے الگ کر دیا جائے۔ آج سے 5 برس پہلے ہمیں اسی قسم کا نیریٹو سننے کو مل رہا تھا کہ پاکستان کے تمام مسائل کی وجہ ہے نواز شریف، اور اس کا بھی یہی ایک سلوشن ہے کہ نواز شریف کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ اس سے 5 سال پہلے آصف علی زرداری، اس سے 5 سال پہلے پرویز مشرف، بے نظیر، ضیاء الحق، بھٹو، ایوب، آپ جتنا پیچھے جاتے جائیں گے آپ کو یہی دیکھنے اور سننے کو ملے گا کہ ہمیشہ ہمارے تمام مسائل کی وجہ کوئی ایک شخص ہوتا ہے، اور تمام مسائل کا سلوشن بھی یہی ہوتا ہے کہ اس ایک شخص کو عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ لیکن 70 سالوں کی پریکٹس میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ نہ تو کبھی کوئی ایک شخص تمام مسائل کی وجہ ثابت ہوا ہے، اور نہ ہی اس کے نکالے جانے سے ہمارے مسائل حل ہوئے۔ موجودہ سیاسی ماحول جو بنا ہوا ہے اس میں ہونے والی گفتگو اگر آپ سنیں تو بار بار ایک بات بڑی سننے کو مل رہی ہے کہ کوئی بوٹ چاٹ رہا ہے تو کوئی بوٹ پالش کر رہا ہے۔ یعنی ہم جو ووٹ ڈالنے والے ہیں، ہمارا کردار ویسے ہی سیاست میں اتنا محدود تھا کہ ہماری مکمل حیثیت یہ تھی کہ ہم صرف ووٹ ڈال سکیں۔ آپ اور میں یا کوئی بھی ایک عام پاکستانی پاکستان میں وہ سیاسی ماحول نہیں ہے کہ وہ سیاست میں باقاعدہ حصہ لے سکے۔ پاکستان میں سیاست رہ گئی ہے صرف اور صرف فیوڈلز کے لیے، انڈسٹریلسٹ کے لیے، گدی نشینوں کے لیے یا مذہبی رہنماؤں کے لیے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عام پاکستانی کم از کم اس قسم کے سیاسی ماحول میں سوائے ووٹ ڈالنے کے سیاست میں کوئی اور کردار ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر بار بار یہی بات ہو کہ بوٹ پالش یا بوٹ چاٹنا، تو پھر ہمارے ووٹ کی بھی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اگر ہم بار بار یہ سنیں گے کہ امپائر نیوٹرل ہے یا امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، تو چلے امپائر کا بھی پتہ چل گیا اور کھلاڑیوں کا بھی پتہ چل گیا، تو ہم کیا رہ گئے؟ تماشائی۔ ہم ہیں کون؟ ہمارا اس پورے سینیریو میں ایگزسٹنس کیا ہے؟ کیا ہمارے فیصلوں سے منتخب ہونے والے یہ لوگ ہیں، اور کیا ہمارا کوئی عمل دخل ہے کہ ہم وزیر اعظم منتخب کریں گے اور پھر وہ وزیر اعظم ہمارے لیے سوچے گا، یا یہ تمام فیصلے یوں ہی بیٹھکوں میں اور بوٹ پالش کر کے اور بوٹ چاٹ کے ہو جائیں گے؟ ہم بار بار یہ کہتے ہیں نا کہ جناب آزمائے ہوئوں کو نہیں آزمانا، تو ہم صرف افراد کو کیوں گنتے ہیں؟ اگر یہ سسٹم مسلسل ایک ہی طرح کے لوگ پروڈیوس کر رہا ہے تو ہمیں پھر اس سسٹم کو بدلنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اور اس سسٹم کی تبدیلی کہاں سے شروع ہوگی کہ سب سے پہلے آپ اس کیپٹلسٹ نیریٹو کو ریجیکٹ کر دیں کہ آپ کے تمام مسائل کی وجہ کوئی ایک شخص ہے اور اس ایک کے نکالے جانے سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی سیاست کا یہ انداز بدلنا پڑے گا۔ ہمیں یہ ڈیمانڈ کرنی پڑے گی کہ جو بھی پولیٹیشنز ہیں وہ ہمارے سامنے کوئی دلیل لے کر آئیں، کوئی منصوبہ لے کر آئیں، کوئی پلان لے کر آئیں، یا کوئی پورٹ فولیو لے کر آئیں۔ جیسے ہم باقی اداروں میں لوگوں کو ہائر کرتے ہیں یا ان کی ترقی کا ایک معیار ہوتا ہے، تو سیاست دانوں کا بھی کوئی معیار ہوگا، نہ کہ صرف اور صرف یہ نعرے۔ جب تک آپ یہ نیریٹو فالو کرتے رہیں گے، جب تک آپ کسی ایک شخص کے پیچھے لگے رہیں گے، آپ کے مسائل جوں کے تو رہیں گے۔ آپ کے مسائل کا حل یہی ہے کہ آپ اس نیریٹو کو ریجیکٹ کریں، اور اگر آپ کو حقیقت میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک شخص ہے، ایک ہی شخص ہے، چونکہ وہ سب سے اہم پوزیشن پہ ہے اور وہ ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، اگر آپ کو ایسا لگتا بھی ہے تو پھر اس ایک شخص کو اکیلے سزا نہ دی جائے، بلکہ وہ تمام لوگ جو اسے لے کر آئے، جنہوں نے اس کا ساتھ دیا یا جو اس کے راستے کی رکاوٹ بنے، ان تمام لوگوں کو سزا دینا، کیونکہ یہ شخص چلا جائے گا اور وہ سب وہیں کے وہیں ہوں گے، اور وہ کبھی بھی آپ کے مسائل کو حل ہونے نہیں دیں گے، وہ پھر ایک نیا شخص آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے۔ اس نیریٹو کو ریجیکٹ کریں۔ آپ اگر عوام ہیں اور یہ عوامی نمائندے ہیں تو آپ اپنے عوامی نمائندے خود منتخب کریں،